السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تختی نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، جن میں سے ایک ہم پڑھ چکے ہیں، اظہار۔ اظہار کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے قواعد نمبر 2 ادغام کے بارے میں۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانے کو، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر مدغم کرنا۔ مدغم کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر داخل کرنا۔ یہ ادغام کب ہوتا ہے؟ نون ساکن یعنی جس نون پر جزم کا سائن ہو، نون ساکن اور تنوین کے بعد، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حروف یرملون، اب حروف یرملون کسے کہتے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، تو ان کا مجموعہ ہے یرملون۔ ان کو جوڑ کر اس طرح ایک لفظ بنا دیا گیا ہے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ یرملون نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں ادغام ہوگا۔ یاد رکھیے گا ادغام کن پر ہوگا؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون پر۔ اور کب ہوگا؟ نون ساکن یا پھر تنوین، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ ادغام کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ادغام بالغنہ، یعنی غنے کے ساتھ ادغام، اور ایک ادغام بلا غنہ۔ بالغنہ یعنی غنے کے ساتھ، اور بلا غنہ غنے کے بغیر۔ غنہ کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اور ادغام کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر داخل کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اب ادغام بالغنہ یعنی جو غنے کے ساتھ ادغام ہوگا نا، وہ کن حروف پر ہوگا؟ وہ ان 4 حروف پر ہوگا، یا، میم، واو، نون۔ اور جو بلا غنہ ہوگا، ادغام بلا غنہ ہوگا، وہ کس پر ہوگا؟ لام اور را۔ یہاں لام اور را میں بغیر غنے کے ادغام کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ادغام بالغنہ کی مثالیں، یعنی کہ غنہ کے ساتھ والی مثالیں۔ مثال نمبر 1 نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد دیکھیں گے یا والی پر۔ یا کے ساتھ جو ہے نا، من یؤمن، من یقول۔ نون ساکن کی اور تنوین کی مثالیں ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھی نون ساکن کی مثال، تو آپ یہاں پر دیکھیں میں نے ایسے نہیں پڑھا، من یؤمن، من یقول، ایسے میں نے نہیں پڑھا ہے۔ میں نے کیسے پڑھا ہے؟ من یؤمن، من یقول۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں پر غنہ کیا ہے، میں نے آواز کو ناک میں چھپایا ہے۔ اب تنوین میں دیکھیں، خیرن یرہ، شرن یرہ۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں پر ایسے نہیں پڑھا خیرن یرہ، میں نے ایسے نہیں پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے خیرن یرہ، شرن یرہ۔ اب نون پر دیکھیں، من نبی، من نار، عاملۃ ناصبہ، شیء نکر۔ اب میم پر دیکھیں، من ماء، من مثلہ، رسول من اللہ، بحجارۃ من۔ یا، نون، میم، ان کی مثالیں ہم نے دیکھ لی۔ اب ہم دیکھیں گے واو کی مثالیں، من وال، افمن وعدنا سراجا وہاجا، الہا واحد۔ یہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ادغام بالغنہ۔ یہ جو مثالیں ہم نے دیکھی ہیں تمام یہ غنہ کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اب جو ہم مثالیں دیکھیں گے وہ ہوں گی ادغام بلا غنہ، یعنی غنے کے بغیر ادغام۔ لام میں دیکھیں گے سب سے پہلے، من لدنک یبین لنا ما للبدن جنات لہم۔ یہاں پر دیکھیں میں نے کیسے پڑھا ہے،
नून साकिन के बाद लाम है, तो हमने यहाँ पर इदगाम तो किया है, लेकिन हमने नून की आवाज़ और तनवीन की आवाज़ यहाँ पर नहीं निकाली है, उसको हमने छुपा दिया है यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इदगाम बिला गुन्ना, यानी कि इदगाम किया है गुन्ने के बगैर। रॉ की मिसालें देखें, मिर रब्बिका, मिर रब्बिका, मर्राहिमा, ईशातिर रादिया, ज़बदर राबिया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हुरूफ यरमलून में से 4 हुरूफ ऐसे हैं कि जिनको हम गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे, और 2 हुरूफ ऐसे हैं कि जहाँ पर हम इदगाम तो करेंगे लेकिन बिला गुन्ना, यानी कि गुन्ने के बगैर। तो हमने क्या पढ़ा? हुरूफ यरमलून यानी या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून। यहाँ पर नून साकिन और तनवीन के बाद अगर आ जाए हुरूफ यरमलून में से कोई, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? इदगाम करेंगे। लेकिन कुरान पाक में 4 जगह पर ये कायदा जारी नहीं होता। अब यहाँ पर ये देखें, नून साकिन भी है और वाव भी है, लेकिन यहाँ पर हम इजहार करेंगे। कैसे? सिनवानुन, क़िनवानुन, बुनयानुन, दुनिया। सबसे पहली मिसाल में देखें, नून साकिन है और नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से वाव है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है? इजहार किया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी नून साकिन है, वाव है दूसरी मिसाल में, लेकिन हमने क्या किया है? यहाँ पर भी इजहार किया है। दूसरी मिसाल में देखें, नून साकिन है और उसके बाद क्या है? या है हुरूफ यरमलून में से, लेकिन हमने क्या किया है? यहाँ पर भी इजहार किया है। ऐसे ही नून साकिन है और या है, लेकिन हमने यहाँ पर भी इजहार किया है। तो यहाँ पर जितने भी मतलब इस तरीके से हुरूफ आएंगे, जितने भी इस तरह से अल्फाज आएंगे, वहाँ पर आपने इजहार करना है। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।